بندے بھی یہاں پر ایز اے مائگریشن کر کے آئے ہیں، ایز اے ورک ویزے کے اوپر آئے ہیں، ایز اے اسائلم سیکرز ہیں، وہ تمام لوگ جو یہاں پر لیگل رہ رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، حضرات ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ان فیوچر یہاں پر اپنی نیشنلٹی کو اپلائی کر کے نیشنلٹی بھی حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس نیشنلٹی آ جاتی ہے، آپ دوسرے کنٹریز میں جا کے دیکھتے ہیں وہاں کی زندگی ہے کیا۔ جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں پھر آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھائی اٹلی بیسٹ ہے یا یو کے بیسٹ ہے، اٹلی بیسٹ ہے یا کینیڈا بیسٹ ہے، اٹلی بیسٹ ہے یا امریکہ بیسٹ ہے، اٹلی بیسٹ ہے یا آسٹریلیا بیسٹ ہے۔ آپ پھر اس کمپیریزن کو کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہاں پر رہنا ہے، ہمارا اپنا کنٹری بیسٹ ہے اٹلی یا کسی اور کنٹری میں ہم رہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک اگین ایک اور ویڈیو کے اندر آپ سب کو بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ سلام۔ بھائی آج بہت ہی زبردست اور امیزنگ قسم کی ویڈیو ہے جس کے اندر میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ اٹلی ایک ایسا کنٹری ہے جو پچھلے بہت سے سالوں سے، جس کی نیشنلٹی کا ٹائم تھا وہ 10 سے 12 سال کے اندر ٹائم تھا، یعنی کہ 10 سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو 2-3 سال اور لگتے ہیں، 13 سال کے بعد تقریباً آپ نیشنلٹی اٹلی کی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ اٹلی کی نیشنلٹی کا ٹائم اب 10 سال سے کم کر کے کتنا کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ میں ملتے ہیں، اور پھر آپ اس نیشنلٹی کو حاصل کر کے دنیا کے کون کون سے کونوں میں بغیر ویزوں کے جا سکتے ہیں اور کتنی اسٹیٹ آپ گھوم پھر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ ہر ایک کو یہ انفارمیشن ہو سکے کہ بھائی ہم اگر اٹلی کی نیشنلٹی حاصل کریں گے تو ہمیں کیا کیا بینیفٹ ہیں۔ اور یہ ایک گڈ نیوز بھی ہے ان تمام دوستوں کے لیے جو لوگ بھی اٹلی آنا چاہ رہے ہیں اور اٹلی آ کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اٹلی کی جو نیشنلٹی کا ٹائم پچھلے کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے، پریکٹیکلی لوگوں کو نیشنلٹی حاصل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ اٹلی کا قانون ہے 10 سال کا، کہ 10 سال آپ اٹلی میں یہاں پر رہتے ہوں، اور صرف رہنا ہی نہیں ہے، آپ نے پراپر یہاں پر کام بھی کرنا ہے۔ کام کرتے ہوئے آپ کا ریزیڈنس کارڈ، جس کو آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ بولتے ہیں، یہ آپ کا 10 سال چلنا چاہیے، یعنی کہ 10 سال آپ چلے، 1 سال 2 سال بیچ میں کٹ بھی گیا تو وہ جو کٹ گیا وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا، لیکن 10 سال چلنے کے بعد آپ اپنی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ جب آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس نیشنلٹی کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کو یہاں پر جو پہلا ٹی آر سی کارڈ ملتا ہے تو اس ٹائم کو لے کے، اس کے بعد پھر جو آپ کا ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے اس ٹائم کو ساتھ میں لے کے، ریزیڈنس کارڈ بیسیکلی ریزیڈنس کارڈ چلے گا کہ 10 سال آپ کا وہ چل چکا ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ اپنی نیشنلٹی کو اپلائی کر سکیں گے اٹلی کے اندر لیگلی رہتے ہوئے۔ اب جو ٹی آر سی کارڈ ہے یہ آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ریزیڈنس کارڈ آپ کا بعد میں بنا ہے، تو بات ریزیڈنس کارڈ ہی کی ہے کہ آپ نے ریزیڈنس کارڈ اٹلی کے اندر 10 سال چلانا ہے، جس کو آئی ڈی کارڈ بولتے ہیں۔ تو یہ 10 سال چلانے کے بعد آپ اپنی نیشنلٹی کو اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے کے ٹائم آپ نے کچھ اداروں کے ساتھ، ان کے ساتھ مشاورت کر کے، جیسے یہاں پر کاف کا دفتر ہے ایک، اور اس کے بعد کچھ لوگ وکیل کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، آپ وکیل کے تھرو بھی اپنے اس نیشنلٹی کو اپلائی کروا سکتے ہیں۔ جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا کنٹرول کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں کہ آیا 10 سالوں کے اندر آپ نے اٹلی کے اندر کون کون سے کام کیے ہیں، کوئی جرائم تو نہیں کیا، کوئی جرمانہ تو نہیں دینا، کوئی اور ایشو تو نہیں ہے۔ یہ ہر چیز کنٹرول کرنے کے بعد 3 سے 4 ادارے گورنمنٹ کے، پولیس کے، یہ آپ کا کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو نیشنلٹی کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے، آپ کو میل آتی ہے کہ آپ کی نیشنلٹی ایکسیپٹ ہو چکی ہے، اب آپ ہمارے گورنمنٹ کے آفس میں آئیں گے اور وہاں آ کر آپ سائن کریں گے اور اپنی نیشنلٹی کو حاصل کریں گے۔ تو اس وقت ایک بہت ہی امیزنگ قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو بھی کسی بھی کنٹری کی نیشنلٹی کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اب اٹلی نے یہ جو ستمبر کا مہینہ گزرا، اس کے اندر ریفرینڈم جو دائر کروایا گیا ہے کہ اٹلی کا جو ایک پورا ایک یورپی یونین اور اس کے علاوہ کچھ جو مخصوص ادارے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹلی کا ٹائم پیریڈ ہے نیشنلٹی کا وہ 10 سال ہے، اور جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں آپ کو 12 13 14 سال لگ جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ ٹائم ہے۔ اور ان کی ایک پالیسی کے اوپر، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو اٹلی کی میلونی گورنمنٹ ہے کہ آپ اس ٹائم کو 10 سال کی بجائے 5 سال کریں، کیونکہ جب یہ 5 سال کریں گے اس میں لوگوں کو نیشنلٹی لینے میں بھی آسانی ہوگی اور لوگ یہاں پر ٹیکس دے سکیں گے، یہاں پر
لیگل رہ سکیں گے، یہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ لیگل آ کر رہیں گے، انلیگل کوئی بھی آنے کی کوشش نہیں کرے گا، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں کی نیشنلٹی لے کے لوگ یہاں پر بزنس ایزیلی کر سکیں گے، اور یہاں پر اور بہت سی چیزیں جیسے کہ گھر اپنے خرید سکیں گے، کیونکہ اٹلی میں ایک تو زراعت بھی بہت زیادہ ہے جو گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ ٹھیکوں کے اوپر دیتی ہے، اس کے علاوہ اٹلی کے پاس گھر بھی بے شمار ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں خالی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہی لوگ زیادہ تر بائی کر سکیں گے جن کے پاس یہاں پر نیشنلٹی ہوگی، یا وہ لوگ بھی بائی کرتے ہیں جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک نیشنلٹی پرسن جو ہولڈر پرسن ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی میں سے اپنوں کو بلا سکتا ہے، تو اسی وجہ سے جب ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنی فیملی میں سے کسی کو بلانا ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھائی ہمارے پاس نیشنلٹی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گھر ہو، کیونکہ جب ہمارے پاس گھر ہوتا ہے تو پھر ہی ہم بلا سکتے ہیں۔ تو اٹلی کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم ریفرینڈم رکھیں گے۔ ریفرینڈم کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جتنے بھی اٹلی کے اندر رہنے والے ہیں ان سے آن لائن ووٹنگ کروائی جائے گی۔ تو یہ جو آن لائن ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر 5 لاکھ لوگوں نے یہ ووٹنگ کر دی تو اس کے اوپر پھر ہم ایک ٹیم بنائیں گے جو ٹیم فیصلہ کرے گی، ووٹنگ کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد پھر ہم نیکسٹ ایئر 2025 کے اندر اس کا جو قانون ہے اس کی رد و بدل کے اندر اس کی طرف ہم دیکھیں گے، اور اس کا ایک قانون رکھیں گے کہ اب اٹلی کے اندر نیشنلٹی 5 سال کی کر دی جائے گی۔ تو دوستو جو 5 لاکھ کا ریفرینڈم کا انہوں نے ووٹنگ کا سسٹم رکھا تھا وہ 5 لاکھ کب کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ابھی 5 لاکھ سے اوپر جا چکے ہیں، اور لوگوں نے بہت زیادہ ووٹنگ کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ اب آنے والے وقت کے اندر 2025 کے اندر اٹلی کے اندر یہ قانون بننے جا رہا ہے، ابھی بنا نہیں ہے لیکن یہ قانون بن جائے گا کہ اٹلی کے اندر آپ نیشنلٹی ود ان 5 ایئرس حاصل کر سکیں گے۔ ود ان 5 ایئرس کے اندر آپ نے آپ کا ریزیڈنس کارڈ 5 سال چلنا چاہیے، آپ اس کو اپلائی کریں گے، آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہوگی، آپ یہاں پر لیگل رہ رہے ہوں گے، آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا جرائم یہاں پر نہ کیا ہو، ایون کہ وہ لوگ جو یہاں پر نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں اور اگر وہ کسی بھی جرائم کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو ان سے ان کی نیشنلٹی چھین لی جاتی ہے، کیونکہ اٹلی آپ کو ایز اے ایک نیشنلٹی دے رہا ہے، اپنا ملک کا ایک سربراہ بنا رہا ہے، ایک بندہ بنا رہا ہے یہاں پہ، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اٹلی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کنٹری کی پراپرٹی ہیں اور وہ پراپرٹی کہیں باہر جا کے یا اپنی ہی کنٹری کے اندر وہ کوئی نہ کوئی گند مچائے یا کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو سکے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی غلط کام، لڑائی جھگڑا، 2 نمبر کام، کسی طرح کا بھی کچھ بھی غلط آپ نے نہیں کرنا۔ تو آنے والے وقت کے اندر 5 سالوں کے اندر آپ یہ نیشنلٹی حاصل کر سکیں گے، اور یہ امیزنگ نیوز ہے بھائی کہ لوگ زیادہ تر نیشنلٹی کے چکروں میں پرتگال جاتے تھے، اب نیشنلٹی کے لیے آپ کو پرتگال نہیں اٹلی آنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی کنٹریز ہیں جو لوگ اب ان کنٹریز کو چھوڑ کے اٹلی کی طرف آئیں گے، اور یہ نہیں کہ صرف ایشیا کے لوگ، امریکنز لوگ بھی، اس کے علاوہ جو پرتگال کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو برازیل کے ہیں، اس کے علاوہ میکسیکو کے جو لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر کام کے لیے آ رہے ہیں، لیکن نیشنلٹی کو لے کے اب بہت سے لوگوں کا رجحان اس طرف ہوگا، اور لوگ یہاں آ کر ہر کوئی چاہے گا کہ ہمیں اٹلی کی نیشنلٹی مل جائے، کیونکہ 194 ملکوں کا جو ٹریول ہے آپ فری آف کاسٹ کر سکیں گے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، آن ارائیول ویزا آپ لے سکیں گے کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں، اور آپ کی ایک اتنی پاور ہوگی کہ جو نیشنلٹی ہولڈر پرسن ہے، آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ہم ایک لائن میں لگتے ہیں جہاں پر ہمیں 2 سے 3 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے، جو نیشنلٹی ہولڈر پرسن ہے وہ ایئرپورٹ کے لیے ایک الگ لائن ہے جہاں پر جاتا ہے، صرف اپنا پاسپورٹ سکین کرتا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ بہت ہی کمال کی نیوز ہے بھائی، ایک نیشنلٹی ہولڈر پرسن جب آپ پاکستان میں بھی جائیں گے تو آپ جا کے جس سٹی کے اندر جا رہے ہیں اس سٹی کی جو آپ کا علاقہ ہے وہاں پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے بتائیں گے کہ میں اٹالین نیشنلٹی ہولڈر ہوں، تو بھائی آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا، اور پروٹوکول بھی ایسا کہ 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے، اور آپ ٹریول کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہیں بھی آپ نے جانا ہوگا۔ یہ پروٹوکول آپ دیکھیں گے بھی کہ بہت سے جو امریکنز ہیں یا بہت سے جو لوگ اٹالینز ہیں وہ لوگ آپ کی کنٹری میں، ہماری کنٹریز کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر آتے ہیں اور ان کو ساتھ میں پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں نیشنلٹی ملنے جا رہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی یہاں اٹلی کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد 18 سال جب ان کی ایج ہو جاتی ہے تو 19 سال کے اندر انہوں نے کمونے کے اندر جو ہے جی ڈکلیریشن دینی ہوتی ہے، اپنے جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ کمونہ، جس کو نادرا کا دفتر کہتے ہیں، تو وہ بھی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بچوں کے لیے ایک الگ سا قانون ہے کہ جب بچے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو آٹومیٹکلی
ڈکلیریشن دینے کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے جب انہوں نے اسٹڈی بھی کمپلیٹ کی ہوتی ہے تو ان کو 19 سال کی ایج کے اندر نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو کیونکہ ابھی میں نے جو پریکٹیکلی یہاں پر دیکھا ہے ہماری بہت زیادہ انڈینز پاکستانی فیملیز جو یہاں پر اٹلی کے اندر آ رہی ہیں اور یہاں پر سیٹل ہو رہی ہیں، پہلے اتنا نہیں تھا دیکھا لیکن ابھی رجحان کافی زیادہ ہو چکا ہے، نیو کپلز یہاں پر آ رہے ہیں جو یہاں پر سیٹل ہو رہے ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں، اور یہاں پر پھر آگے سے جب ان کے بیبی آ رہے ہیں تو پھر یہاں پر ہی اسٹڈی ہے، یہاں پر ہی سب کچھ کرنا ہے، اور پھر نیشنلٹی کا پروسیس ان کے لیے ایک الگ سا سسٹم ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سمجھ لیں کہ وہ آپ کی نیشنلٹی ہے، کہ وہ نیشنلٹی آپ کو ملے گی ہی ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ جی اٹلی کی جب آپ نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہوتی ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس کد ہونی چاہیے، کد کہتے ہیں جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے پورے سال کے اندر، 3 سال کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی کد ہونی چاہیے کہ 3 سال آپ نے کام کیا ہو، اور آپ کا جو ٹیکس ہے 8,500 منیمم آپ کا یہ ٹیکس گورنمنٹ کو گیا ہو، یعنی کہ جو آپ کی کد ہے وہ بنی ہو۔ لیکن اگر میں بات کروں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ 1 سال ہی کام کرتے ہیں، 1 سال کے اندر ہی آپ کی جو کد ہے جو ٹیکس ہے وہ 12,000 سے لے کے 17-18,000 تک بن جاتی ہے، اور اگر 3 سال کی بات کریں تو بے شمار کد آپ کی بن جاتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے جو بھی لوگ اٹلی کے اندر آ رہے ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں، جنہوں نے فیوچر کے اندر اب نیشنلٹی حاصل کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہوں گے، ان کے پاس کد بھی ہوگی۔ ضروری ہے کہ آپ کا ریزیڈنس کارڈ آپ کا چلنا چاہیے، اور وہ چلنا ہی چاہیے، کیونکہ ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ ایک بندے نے نیشنلٹی کا ٹائم تھا قریب، اور اس نے ایک گھر کے اندر اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہوا تھا، وہاں پر رہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وقت قریب تھا اس نے نیشنلٹی اپلائی کرنی تھی، اس گھر کا جو مالک ہے اس نے اس کا آئی ڈی کارڈ کٹوا دیا اور اس کا وہ ٹائم ضائع ہو گیا، دوبارہ سے اس کو 1 سال ویٹ کرنا پڑا کیونکہ اس کو آئی ڈی کارڈ چاہیے۔ تو کوشش کریں اس صورت کے اندر آپ کے پاس گھر اپنا رینٹ کے اوپر ہو، یا آپ نے گھر اپنا مول خریدا ہو، بینک کے تھرو لے سکتے ہیں، یا اگر ویسے آپ کے پاس پیسے ہیں تب بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر آپ کا ریزیڈنس کارڈ چلنا بہت ضروری ہے۔ اور جو بھی لوگ اٹلی کے اندر رہ رہے ہیں، جو لوگ اٹلی کے اندر رہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو ٹی آر سی کارڈ ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کا ریزیڈنس کارڈ چلنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ لیگل آیا تو وہی اپلائی کر سکتا ہے، جو بندے بھی یہاں پر ایز اے مائگریشن کر کے آئے ہیں، ایز اے ورک ویزے کے اوپر آئے ہیں، ایز اے سالم سیکرز ہیں، وہ تمام لوگ جو یہاں پر لیگل رہ رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، حضرات ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ان فیوچر یہاں پر اپنی نیشنلٹی کو اپلائی کر کے نیشنلٹی بھی حاصل کر سکیں گے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بھائی آپ اپنا جو یہاں پر رہنے کا سٹائل ہے، یہاں پر جو کام آپ کر رہے ہیں اپنے کاموں کی طرف فوکس کریں، یہاں پر ٹیکس دیں، یہاں پر جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کاموں کے اندر حصہ لیں، اور کوشش کریں کہ یہاں پر جتنی بہتری ہو سکتی ہے اس بہتری کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں، جیسے کہ آپ کے پرسنل جو معاملات ہیں، فیملی میں اگر آپ کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ یہاں پر ورک ویزے کے اوپر کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف فوکس آپ کا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ باہر نکلیں اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسا مسئلہ، یا ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا جو کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں آپ اپنی طرف فوکس کریں اور یہاں زندگی میں آگے بڑھیں۔ اور پھر ان فیوچر کے اندر جب آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی نیشنلٹی یہاں پر ملتی ہے، آپ پھر کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں، لائک امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا ہے، کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر اٹالین نیشنلٹی کو لے کے یو کے میں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں، ان کے پاس یہاں پر بھی نیشنلٹی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے جا کے ڈاکومنٹس لے لیے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کینیڈا چلے گئے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس نیشنلٹی آ جاتی ہے آپ دوسرے کنٹریز میں جا کے دیکھتے ہیں وہاں کی زندگی ہے کیا، جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں پھر آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھائی اٹلی بیسٹ ہے یا یو کے بیسٹ ہے، اٹلی بیسٹ ہے یا کینیڈا بیسٹ ہے، اٹلی بیسٹ ہے یا امریکہ بیسٹ ہے، اٹلی بیسٹ ہے یا آسٹریلیا بیسٹ ہے۔ آپ پھر اس کمپیریزن کو کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہاں پر رہنا ہے، ہمارا اپنا کنٹری بیسٹ ہے اٹلی، یا کسی اور کنٹری میں ہم رہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت آپ سب دوستوں کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کام ہے ریفرینڈم تو لوگوں نے اپنا دائر کر دیا ہے، اٹلی کے اندر رہنے والوں جتنے بھی ہمارے مائیگرنٹس ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے جی ٹائم وہ کب قریب آ رہا ہے کہ جب یہ ایک قانون بن جائے گا اور اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گا، پھر آپ جتنے بھی لوگ یہاں اٹلی کے اندر رہ رہے ہیں 2020 21 22 سے، وہ سب یہ لوگ اس قانون کے اندر آ جائیں گے اور پھر وہ اپنی نیشنلٹی کو اپلائی کر سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم آپ کو کسی نیکسٹ ولاگ کے اندر، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔